سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اس وقت سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، جہاں وہ دبئی جائیں گے اور پھر دبئی سے خصوصی پرواز کے ذریعے 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ تاہم ان کے پاکستان واپسی پر کیے جانے والے استقبال سے زیادہ اہم چیز ان کو درپیش قانونی چیلنجز ہیں۔ پاکستان پہنچنے سے پہلے عوام کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جب نواز شریف پاکستان پہنچیں گے تو کیا وہ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے جو ان کے استقبال کے لیے 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے مینار پاکستان جائیں گے، یا پھر انہیں دوبارہ کوٹ لکھپت جانا پڑے گا؟ نواز شریف جب 2019 میں علاج کی غرض سے بیرون ملک گئے تھے تو اس وقت وہ سزا یافتہ تھے اور اسلام آباد کی احتساب عدالت کی طرف سے العزیزیہ اسٹیل مل کے مقدمے میں بطور قیدی 7 سال کی سزا کاٹ رہے تھے۔ مسلسل عدم پیشی کی بنا پر اب انہیں عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وکلاء نے اس ضمن میں اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور وہ اس سلسلے میں اسلام آباد، لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نواز شریف کو اس وقت کون سے قانونی چیلنجز درپیش ہیں اور اس حوالے سے ان کے پاس کیا آپشن ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق عدالتیں آج کل بڑی لبرل ہیں اور وہ ایسا کوئی شخص جو کسی مقدمے میں مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ اشتہاری بھی ہو اس کو حفاظتی ضمانت دے دیتی ہیں تاکہ وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپنے مقدمے کے سٹیٹس کو بحال کروا سکے اور اس کے بعد وہ قانونی جنگ لڑے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالتی تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں پر ملزم یا مجرم کی عدم موجودگی میں عدالتیں انہیں حفاظتی ضمانتیں دے دیتی ہیں اور حفاظتی ضمانتیں 2 دن سے لے کر 2 ہفتوں تک بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک قانونی ماہر کے مطابق نواز شریف کو متعلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپنی سزاؤں کے خلاف دائر اپیلوں کے مسترد کیے جانے کے عدالتی فیصلوں کے خلاف درخواستیں دائر کرنا ہوں گی۔ اشتہاری قرار دے کر وارنٹ جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم یا مجرم کو پکڑ کر قانون کے سامنے سرنڈر کرایا جائے۔ اگر کوئی اشتہاری خود سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو عدالت اس کو یہ موقع فراہم کرتی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ مقدمے کے 2 شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کر چکی ہے اور اسی عدالتی فیصلے کا فائدہ نواز شریف کو اسی مقدمے میں دی جانے والی سزا اور بریت سے متعلق درخواست دائر ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت کی درخواست منظور کر رکھی تھی اور العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں صحت کی بنیاد پر ان کی سزا کو معطل کر کے ان کی 8 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر لی تھی۔ سابق وزیر اعظم کی صحت کے معاملات کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ضمانت کے لیے 2 الگ الگ درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست چودھری شوگر مل کیس میں نواز شریف کی نیب حراست سے رہائی سے متعلق تھی، جس پر 25 اکتوبر کو سماعت ہوئی تھی اور اس کیس میں عدالت نے 1 کروڑ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض نواز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر لی تھی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کی طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کو معطل کیا تھا۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس عامر فاروق بھی شامل تھے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں سابق وزیر اعظم کے علاج کے حوالے سے واضح کیا تھا کہ اگر ضمانت میں توسیع کی ضرورت پڑی تو صوبائی حکومت سے دوبارہ درخواست کی جا سکتی ہے اور حکومت اس پر فیصلے کر سکتی ہے۔ تاہم نواز شریف عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے بیرون ملک روانگی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر انہیں 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک روانہ ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ شہباز شریف نے بھی اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے وطن واپس آنے کی انڈرٹیکنگ عدالت میں جمع کروائی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کی غرض سے نومبر 2019 میں لندن گئے تھے اور اس دوران مسلم لیگ نون کی قیادت نے سابق وزیر اعظم کے بیرون ملک قیام میں توسیع کے حوالے سے پنجاب حکومت کو درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دسمبر 2020 میں عدم پیروی کی بنا پر نواز شریف کی ایون فیلڈ میں ضمانت اور العزیزیہ
اور العزیزیہ اسٹیل مل میں سزا کی معطلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں اشتہاری قرار دیا تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق حفاظتی ضمانت کے دوران نواز شریف ان عدالتی فیصلوں کی معطلی کے لیے درخواستیں دائر کر سکتے ہیں۔ انہیں اگر عدالت حفاظتی ضمانت کی مدت کے دوران ان کی درخواستوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو پھر سابق وزیر اعظم کو اس وقت تک جیل رہنا پڑے گا جب تک ان کی درخواستوں پر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ تاہم کچھ قانونی ماہرین اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اشتہاری ہونے کے باعث نواز شریف کو جیل جائے بغیر کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، کیونکہ جب بھی کوئی ملزم عدالت کے سامنے سرنڈر کرے تو عدالت اسے قانون کا سامنا کرنے کا موقع دیتی ہے اور عدم موجودگی میں عدالتیں اسے ملزم یا مجرم کو ریلیف فراہم نہیں کرتیں۔ اب عدالت اس وقت تک کوئی درخواست نہیں سن سکتی جب تک اشتہاری ملزم عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی سزا معطل کر کے ضمانت دی گئی تھی جو ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاری ہونے پر سزا بحال ہو چکی ہے اور اب عدالت اس وقت تک کوئی درخواست نہیں سن سکتی جب تک اشتہاری مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کر دے۔ نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کو جیل جانے کے بعد ضمانت کے لیے رجوع کرنا پڑے گا اور تب ہی عدالت انہیں کوئی ریلیف دے سکتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی غیر موجودگی میں اپیلیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کی بجائے انہیں نان پراسیکیوشن یعنی عدم پیروی پر خارج کیا اور اس سے قبل نواز شریف کو عدالتی مفرور اور اشتہاری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپیلیں میرٹ پر دلائل سن کر نہیں بلکہ ٹیکنیکل گراؤنڈ یعنی عدم پیروی پر خارج کی جا رہی ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق اس عدالتی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کنندہ جب واپس آئے تو وہ سزا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات سن 2018 سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں جو بھی سازشی کردار تھے وہ تمام بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار بھی بے نقاب ہو چکے ہیں اور ان کرداروں کی سازش کا بنیادی مقصد نواز شریف کو سیاست سے الگ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں عدالتوں سے معاملات طے کیے جاتے تھے لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ عدالتیں نواز شریف کو انصاف فراہم کریں گی اور وہ ان سازشی عناصر کے کردار کو بھی سامنے رکھیں گی جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو پاناما لیکس کے تحت بننے والے مقدمات میں سزا دلوائی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کی لیگل ٹیم تمام قانونی معاملات کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا معاملہ پاناما لیکس میں سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا، تاہم سابق حکمران جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سابق پارلیمنٹ سے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کر دی تھی۔ الیکشن ایکٹ میں اس ترمیم کو ابھی تک کسی نے بھی اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون اب تک برقرار ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل مل کے مقدمات میں سابق وزیر اعظم کو دی جانے والی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں کام کر کے وہاں سے تنخواہ کے معاملے کو اپنے انتخابی گوشواروں کو ظاہر نہ کرنے پر نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے اور اس فیصلے کی موجودگی میں ان سزاؤں کو کالعدم قرار دینے کے باوجود نواز شریف انتخابی عمل میں اس وقت تک حصہ نہیں لے سکتے جب تک سپریم کورٹ لارجر بینچ کے فیصلے کے خلاف کوئی درخواست دائر ہونے کی صورت میں کوئی حکم صادر نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف
درخواستوں پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی واضح ہے کہ ماضی میں از خود نوٹس پر جو بھی فیصلے آئے ہیں ان کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں دائر نہیں ہو سکتی اور نواز شریف کی نااہلی بھی اس زمرے میں آتی ہے۔ سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ نواز شریف کے سر پر جو تاحیات نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ پارلیمنٹ نے الیکشنز ایکٹ میں ترامیم کر کے تاحیات نااہلی کی سزا کو 5 سال کے لیے کر دیا ہے اور اس طرح نواز شریف کی نااہلی کی مدت ختم ہو چکی ہے اور وہ آئندہ برس ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کریں گے۔ احسن اقبال کو یہ بھی امید ہے کہ آئندہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے نواز شریف کے خلاف وہ مقدمات جن میں انہیں سزائیں سنائی گئی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔